اگرچہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے تمام کردار لوگوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں رچ بس گئے ہیں، اور ایسا ہی ایک کردار ہے ترگت آلپ یعنی نورگل کا کردار، جس کے مداحوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی انہی میں شامل ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو نورگل کے ایک ٹاپ سیکرٹ مشن کے بارے میں بتائیں گے جو اس شیر دل جانباز کو ارطغرل غازی کی طرف سے خاص طور پر ملا تھا۔ ارطغرل جب بازنطینی سرحدوں پر اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے ترک قبائل میں اتحاد اور یگانگت کے لیے مصروف عمل ہوتا ہے تو اسی دوران دشمن بھی اپنی شیطانی چالیں چل رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، ارطغرل ترک سرداروں کے قبائل کا ایک مشترکہ جرگہ خانلی بازار میں منعقد کرتا ہے، جس کا عیسائی گورنر ویسلوس کو بروقت پتہ چل جاتا ہے اور وہ 3 ترک سرداروں کو راستے ہی میں گھات لگا کر اپنے سپاہیوں سے شہید کروا دیتا ہے۔ جب شہید سرداروں کے جسد خاکی ارطغرل تک پہنچتے ہیں تو وہ انتقام اور اپنے دشمنوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے ترگت کو ایک اہم مگر خفیہ مشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کاراتویغر قلعے کے اندر جا کر ویسلوس کے 3 اہم کمانڈرز کو قتل کرنا ہے اور پھر ان کی لاشیں قلعے پر لٹکانی ہیں۔ دوستو، یہ مشن انتہائی خطرناک ترین تھا، جس میں زندہ لوٹ کر آنے کے امکانات بہت کم تھے، لیکن ارطغرل چونکہ ترگت کی صلاحیتوں پر بھرپور بھروسہ کرتا تھا، اس لیے اس نے یہ مشن اپنے سب سے قابل سپاہی کو سونپا۔ اس مشن میں ترگت کے ساتھ 2 اور بہادر جنگجو سامسا چاوش اور چاپدار قبیلے کا سردار کتلوجا بھی موجود تھے۔ تینوں بہادر جانبازوں نے پہلے قلعے کے حالات معلوم کیے، مکمل ریکی کی اور پھر رات کو تینوں کمانڈرز کو گھیرے میں لے کر جہنم واصل کر دیا۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ ارطغرل نے انہیں لاشوں کو قلعے پر لٹکانے کا حکم دیا تھا۔ دوستوں، اندر سپاہیوں کی ایک فوج تھی اور باہر یہ تینوں بہادر، لیکن ایمان اور یقین کی طاقت سے ہر چیز ممکن بنائی جا سکتی ہے، اور کچھ ایسا ہی کیا ترگت نے۔ پہرے پر موجود سپاہیوں کو باری باری قتل کرنے کے بعد ویسلوس کے کمانڈرز کی لاشیں لٹکا دی گئیں، لیکن اس کے بعد تینوں سپاہیوں کا قلعے سے فرار ہونا ممکن نہ رہا۔ اس موقع پر اوکشا کوچا اور ہیلینا تینوں کی مدد کرتے ہیں اور ایک خفیہ سرنگ کے ذریعے یہ سپاہی فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گورنر ویسلوس اپنے قلعے میں لٹکتی لاشوں کو دیکھ کر دم بخود رہ جاتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا پالا ایک ایسے جانباز دشمن سے پڑا ہے جو ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ حق اور رضائے الہی کے لیے لڑتا ہے، اس لیے اسے شکست دینا یا پسپا کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ دوستو، ترگت 125 سال تک دشمنوں کے خلاف جہاد میں مصروف عمل رہے۔ یقینی طور پر ان کا ہر کارنامہ اور مشن خطروں سے بھرپور تھا اور ان کی خدمات سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید خوبصورت تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے مشن راہ۔